بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ لانگ مارچ زور شور سے جاری ہے۔ گکھڑ منڈی گوجرانوالہ سے آگے ایک قصبہ ہے، قصبہ کیا شہر ہے چھوٹا، اور غالباً اب تو گوجرانوالہ کے ساتھ ہی میرا خیال ہے اس کا علاقہ مل چکا ہے کیونکہ آبادی بڑھ گئی۔ بہرصورت گکھڑ منڈی میں بہت زبردست استقبال ہوا، بہت بڑا ہجوم تھا، اور غالباً اسٹریٹجی یہی ہے عمران خان کی کہ وہ ہر شہر میں رکتے ہوئے جائیں، وہاں کے لوگوں کو سینسٹائز کریں، موبلائز کریں، موٹیویٹ کریں، اور پھر وہ اپنی مارچ کو ختم کر کے اگلے شہر تک اگلے دن کے لیے تیاری کر لیں۔ اور اس طرح وہ ڈیلے کرتے کراتے پہلے تو 4 تاریخ کو انہوں نے اسلام آباد آنا تھا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ وہ 10 تک آئیں گے، اور ابھی کو کیسز وغیرہ کا بھی قصہ بنا ہوا ہے کہ اسلام آباد آئیں گے تو کریں گے کیا۔ لہٰذا میرا اپنا اندازہ ہے کہ 10 کے بعد بھی کچھ ڈیلے، 10 سے پہلے ہی کچھ اناؤنس ہو جائے گا کہ کچھ دن اور ڈیلے کی جا رہی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا جو اس کا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس لانگ مارچ کے اس ڈیلے اور سسپینس نے حکومتی جو ارکان ہیں، جو ارباب اختیار اس وقت بیٹھے ہیں، ان کے اعصاب کو اتنا دباؤ میں رکھا ہوا ہے کہ وہ بہت حد تک اپنا صبر، ان کا صبر جو ہے وہ پیمانہ اس کا لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ ان کو ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد بعض کو نروس بریک ڈاؤن ہو جائے۔ اچھی اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہے، ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے اچھی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ مختلف افواہیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سے پہلے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ بعض لوگ یہ افواہ چھوڑ رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا وہ واقعی کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ ہیں یا کسی مقصد کے لیے افواہ چھوڑ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مارشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے۔ اب یہ کس حد تک درست ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے مختلف صحافیوں کو سنا اس چیز کے اوپر بات کرتے ہوئے، لیکن اس میں یہ بھی سننے کو آیا ہے کہ جو PDM کی اپنی پارٹیاں ہیں ان میں ایک تو یہ شبہ ماشاء اللہ والا ہی، اور انہوں نے اندرونی طور پہ PTI کے بعض حضرات کو کانٹیکٹ کیا ہے اور ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ماشاء اللہ لگ گیا تو صورتحال مختلف ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے، لیکن میں ہمیشہ اس بات پہ میرا یقین رہا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ سیاست کرتا ہے صرف اقتدار کے لیے، اور وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ سالہ سال کی کوشش کے بعد اچانک جب وہ منزل کے قریب نظر آئے یا منزل پہ بیٹھا نظر آئے تو اقتدار جو ہے وہ افواج پاکستان کے پاس چلا جائے۔ سو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کی چیز کبھی کسی سیاستدان کو قبول ہوگی۔ لہٰذا سارے یہ اکٹھے ہوئے تھے ایک مشترکہ خطرے کے تحت کہ عمران خان سب کے لیے ایک سہانے روح بنا ہوا تھا، لیکن اگر اقتدار ان کے ہاتھ سے نکل کے فوج کے پاس چلا جائے تو پھر لازماً وہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے۔ میرا خیال ہے یہی وجہ ہے جو عمران خان نے بڑے اعتماد کے ساتھ عمران ریاض کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ لگائیں ماشاء اللہ، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ لگتا یوں ہی ہے کہ اس کو کچھ یقین دہانیاں موجود ہیں در پردہ، جس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ اور سمجھتا ہے کہ طاقتور ہوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ PDM میں جو چھوٹی پارٹیاں تھیں ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ کہ وہ چھوٹی پارٹیوں میں بے چینی ہے، اور وہ فی الحال موسٹ پرابلی وہ بھی کوئی ایسا ایکشن نہیں کر رہے، شاید وہ ان کے ذہن پہ بھی ہے کہ GHQ میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے، لہٰذا انتظار کریں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عارضی اتحاد جو بنایا گیا تھا وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اس میں بعض پارٹیاں چھوٹی سے ہی لیکن
ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی اپنی شناخت ہی ختم ہو چکی ہے۔ پی ڈی ایم کیا ہے؟ کیا یہ ساری پارٹیوں کے الٹیمیٹلی کرپشن کے علاوہ باقی مقاصد ان کے سب کے اکٹھے ہیں؟ اور سب اگر اسی طرح بیٹھے رہیں اور یہ پی ڈی ایم ہی بنی رہے تو خواہشات کیسے پوری ہوگی؟ مولانا مثال کے طور پہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کسی کو کروا لیا ہے، منسٹر وغیرہ بنوا لیا، لیکن یہاں ساری پارٹیاں اکٹھی ہونے کی وجہ سے ان کے پاس سودے بازی کی گنجائش نہیں ہے، چنانچہ ان کی ذاتی بے روزگاری کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو اس سے لگتا یہی ہے کہ ان کو بھی فی الحال تو شاید وہ الیکشن کو فیور نہ کریں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ وہ بھی پی ڈی ایم کو اس طرح بنا ہوا ہمیشہ کے لیے نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ یہاں پہ بکھلاہٹ اور اعصاب شکنی کا کچھ مظاہرہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ حکومتی سرکل جو ہیں، جو خاص طور پہ پی ایم ایل این کے لوگ، وہ بعض ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ لگتا ہے کہ اب ان کے نبضیں ان کی پھول چکی ہیں۔ مثال کے طور پہ خرم دستگیر نے کہا عمران خان کو کہ یہ جی اب گھڑی چور ہمیں باتیں کرے گا، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ توشہ خانہ سے چیزیں خریدی ہوئی تھیں۔ اس نے اگر گھڑی خریدی ہے تو اس لحاظ سے خریدی ہوئی چیز اس کی ملکیت اس کے پاس چلے گئی، وہ اس کو بیچے یا جو جی چاہے کرے۔ لیکن اگر یہی ایک اس سے مطلب نکالا جائے تو میاں صاحب نے تو سینکڑوں چیزیں پھر چوری کی ہوئی ہیں وہاں سے، اور بھی بڑے لوگوں نے، زرداری صاحب نے توشہ خانہ کو ادھیڑ کے رکھا تھا ان لوگوں نے۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اب دائیں بائیں ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے رانا ثناء اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان کو اب میں اریسٹ کیا ہم نے تو اریسٹ کر کے اس کو میں مچھ جیل میں بھیجوں گا۔ مچھ جو کہ درہ بولان میں کوئٹہ کے قریب بلوچستان میں علاقہ ہے، وہاں جیل میں، یعنی دور دراز کے علاقے میں۔ یہ ساری خام خیالیاں ہیں۔ عوام آج کچھ اور سوچ رہے ہیں، یہ اپنے گھروں میں بیٹھے خیالی پلاؤ پکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بچے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ بعد گلیوں میں کیا ہو رہا ہے، بازار میں کیا ہو رہا ہے، سڑکوں پہ کیا ہے۔ در حقیقت وہ اپنی آنکھیں بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان سہانے خوابوں سے وہ باہر نہ آ سکیں، کیونکہ وہ سہانے خوابوں سے جیسے باہر نکلیں گے تو بکھلاہٹ تو پہلے ہی ہے، نبضیں پہلے پھولی ہوئی ہیں، اور لازماً ان کو حالات بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان حالات میں جو عدالتیں ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس کے ادارے، انہوں نے ہمیں ہر حالت میں، اگر قومی نقطہ نگاہ سے ہم سوچیں تو ہمیں اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ یہ صورتحال دن بدن خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے لیے لازماً ہمیں کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے، کیونکہ حکومت مجھے یوں لگتا ہے کہ ڈیسپریشن میں بالکل بکھلائی ہوئی، یہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے گی جو کہ ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم خدا نخواستہ مارشاء اللہ کی طرف جاتے ہیں تو ٹکراؤ اور کنفرنٹیشن بہت بڑی ہوگی، کیونکہ یہ سیاستدان پھر سارے ایک طرف ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی ایسی مشکل سچویشن میں جائیں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔